بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخو پورہ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم فزیالوجی کلاس میں پیشاب بنانے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پیشاب بنانے کی اہمیت کیا ہے؟ پیشاب بنانے کی اہمیت کیا ہے؟ گردے بیسیکلی کیا بناتے ہیں؟ پیشاب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیشاب بنانے کی اہمیت سے مراد ابھی ہم نے ذکر بھی تھوڑا سا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہے کہ پیشاب فاضل مادے، ٹھیک ہے، خون کی صفائی کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کیا صفائی ہوگی؟ فاضل مادے جو ہوتے ہیں ان کو اخراج کرتے ہیں۔ پیشاب کی اہمیت یہ، مطلب پیشاب بننے کی اہمیت کیا ہے؟ فاضل مادے، مثلاً فاضل مادے اب کون سے ہیں؟ یوریا، یورک ایسڈ، کیراٹین سے نجات دلانا، یہ پیشاب کا کام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ کل بھی ذکر کیا تھا، ہائیڈروجن آئن، اور دوسرا کیا ہے؟ بائی کاربونیٹ، ٹھیک ہے۔ ہائیڈروجن آئن اور بائی کاربونیٹ، مطلب بائی کاربونیٹ آپ بیسک سمجھ لیں، ہائیڈروجن آپ کہہ لیں ایسڈک ہے، تو ان کا اخراج یا جذب کرنا ان کو باقاعدہ طریقے سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پی ایچ لیول پہلے کا کیا، ہاں وہ برقرار، مطلب دو کام اس پہ اہمیت ہوگی پیشاب کی کہ ایک اس نے فاضل مادوں سے جسم کو خلاصی کر دی، فارغ کر دیا، اور دوسرا اس نے ایسڈ اور بیس جس کو ہم پی ایچ لیول کہتے ہیں، خون کا پی ایچ اس نے برقرار رکھا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے معاملات پیشاب کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس کے آگے مزید کیا ہے کہ اگر زائد پانی جسم کے اندرونی حالت کو برقرار رکھنا ہے کہ اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جسمانی مطلب پانی اور نمکیات کے توازن میں برقرار رکھنا۔ اگر پانی ہے اور نمکیات، ان میں توازن بھی رکھنا ہے۔ توازن سے جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پی ایچ کو مینٹین کرنا، وہ توازن ہی ہے نا کہ بائی کاربونیٹ کو اس نے جذب کرنا یا خارج کرنا، توازن رکھنا اس نے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی جسم میں زیادہ ہے اس کا اخراج ہے، ٹھیک ہے، اس کو خارج کرنا ہے سردیوں میں، جیسے اگر گرمیوں میں ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو اس نے برقرار رکھنا، توازن رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ پانی جذب کر لے گا، واپس لے جائے گا خون میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کا توازن برقرار رکھنا کس کا کیا کام ہے؟ گردے کا، ٹھیک ہے۔ تو گردے اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کیسے کرتے ہیں یہ تھوڑا سا انہوں نے مزید بتایا ہے۔ تو اصل اس میں یہی ہے کہ پانی اور نمکیات، جو آج ہم کا جو ڈسکشن ہے اس پہ یہ ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے جسم کے جتنے خلیے ہیں، جسم کے خلیے ہیں، ان کے اندر ظاہر بات ہے پانی، جیسے ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہوگی جانور میں، جی پانی کی کمی ہوگی، وہ یہی چیز ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جی ہر طرح کے خلیے کا جو ہے نا فعال، اگر اس کو جیسے ہمیں خوراک چاہیے، ہمارا جسم میں جب پانی کی کمی ہوگی یا خوراک کی کمی، ہمارا جسم اس طرح سے کام نہیں کرتا، یا خون کی کمی ہوگی، تو اس لیے ہر سیل کو، ہر خلیے کو کام کرنے کے لیے مسلسل جو خوراک ملتی ہے اس پر، اور جو فاضل مادے ہیں اس کا اخراج پر اس کا کام ہے، منحصر ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ آئے گا تو یہ معاملات خراب ہوئیں گے جسم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس نے اب کیا اس کا کیا سیال مایہ، یا تو طبعی اس کی فزیکل کنڈیشن یا کیمیکل خصوصیات، اس پر بھی وہ توازن پر برقرار رہنا، اس نے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب کو اندازہ بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے جسم کے اندر پانی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جانور کے جو جاندار ہے اس کے جسم میں زیادہ پانی ہوتا ہے، تو وہ تقریباً کتنا ہے؟ پانی وزن کے حساب سے تقریباً 50% ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وزن کے حساب سے 50% ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اس کو نا جسمانی سیاہ مایہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی ضرورت کو، کہ خلیات کے اندر پانی پایا جانا ہے یا خلیات کے باہر پانی جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہے۔ مطلب ان شارٹ یہ کہانی اس نے بتا دی ہے کہ ہمارے جسم کے جو سیل ہے نا اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس میں کمی ہوگی، کوئی مسئلہ آئے گا تو ان کی کام کرنے پر جو کارکردگی اس پر اثر ہوگا۔ اور یہ پھر کیسے پانی جسم اس کو توازن رکھتا ہے؟ دو طرح کے حصوں میں وہ رکھتا ہے سیال مایہ کو، خلیات کے اندر رکھتا ہے یا خلیات کے باہر رکھتا ہے درمیان، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کو مزید اس نے آگے اوسمول ہم نے ایک اسٹوڈنٹ پوچھ بھی رہا تھا اوسمو ریگولیشن کیا ہے، تو یہ میں نے تصویر یہاں پہ لگا دیا تاکہ اس سے واضح سمجھ آ سکے
کہ آپ کے سامنے یہ تصویر، اس میں پہلے تو ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ کیا ہے تعریف، کہ جسمانی پانی کے توازن کو، جسم کے اندر جو پانی ہے اس کے توازن کو مختلف ذرائع کے اختیار کر کے نارمل حد میں برقرار، وہی بات آ گئی کہ پانی کے توازن کو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے، اس چیز کو کہتے ہیں اوسمولر ریئیکشن۔ تو اب آپ یہ سامنے دو تصویریں ہیں، دونوں میں ایک میں تھوڑا سا لکھ لیا، ایک میں تھوڑا سا انہوں نے ڈائیگرام کے ذریعے بیان کر دیا۔ ایک ہوتا ہے ہائپرٹونک، آئسوٹونک اور ہائپو۔ ہائپر سے مطلب زیادہ، زیادہ کمی ہوگی، مطلب اس نے لکھ دیا، یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پانی باہر نکل گیا، تو سیل کے اندر، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا سیل کے اندر پانی ہوتا ہے یا خلیات کے باہر، یہ پانی نکل گیا تو سیل کیا ہے، سکڑ جائیں گے، یہاں پہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکڑ گیا، تو یہ سکڑ جاتے ہیں۔ اگر پانی نارمل، دونوں چیزیں برقرار ہے، اوسمو لیگوریشن ہے، برابر توازن ہے، پانی اندر بھی باہر بھی برابر آر پار ہو رہا ہے، تو یہ کیا آئسوٹونک سارا سیل کی سٹرکچر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر ہائپو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک پھٹ چکا ہے سیل، جو لال کھلی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے پانی بھر جائے تو پھٹنے میں، تو یہ چیزیں، اس چیز کو برقرار رکھنا تاکہ سیل جو ہے کھلی اپنا کام سر انجام صحیح طرح سے دے سکے، تو یہ اوسمولر ریگولیشن جو ہے نا اردو نے کام کرنا ہے، اوسمو ریگولیشن، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب خون میں پانی کی سطح جو ہے وہ برقرار رکھنا یا ایک حد تک رکھنا ضروری ہے، تاکہ کس لیے، وہی باتیں کہ جسمانی افعال کو برقرار رکھا جائے، بہترین طریقے سے سر انجام دیا جائے، یہ وہی باتیں ہیں۔ تو پانی کے توازن میں دو اہم جو ہے نا عوامل ہے، ابھی ہم نے بار بار وہی پڑھ رہے ہیں، ایک تو پانی کا اصول، پانی کیسے حاصل ہوتا ہے، تو اسی کو آگے مزید بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا پانی کا اخراج ہم سمجھ رہے ہیں، ایک تو ہم نے پڑھ لیا نا پیشاب ہے، دوسرا مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں نا، پانی اگر ہیلتھ بینیفٹس ہیں پانی اگر ہوگا تو کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں، جوائنٹس پروٹیکٹ رہتے ہیں، ڈائجیشن صحیح رہتی ہے، یہ سارے معاملات جو ہے نا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، انرجی آپ کو صحیح ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پانی کا اصول حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، ایک تو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، قدرت نے ڈائریکٹلی ہمیں پیاس لگائی ہوئی ہے تو ہم پیتے ہیں۔ دوسرا پانی کیسے حاصل، دوسرا طریقہ کیا ہے حماد، ایک پانی کا طریقہ حاصل کرنے کا کیا ہے، قدرت نے ہمیں نظام دیا پیاس والا، پیاس لگتی ہے، دوسرا کیا طریقہ، اب اس میں اس نے دو طریقے لکھ دیے، سب یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا تو میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا، اب یہ دوسرا ہے کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں، تعاملات ہم نے شروع میں پڑھے بھی تھے، کون سے تھے، کیٹابولزم، اینابولزم، ٹھیک ہے، تو وہ کیمیائی جو تعاملات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی پانی حاصل ہوتا ہے، ایک تو انرجی حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی، اے ٹی پی بنتی ہے اور ساتھ واٹر بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، H2O۔ تو اب اس میں وہی اس نے بیان کر دیا کہ خوراک کو کیمیائی تعلومات کے ذریعے توڑا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے، توانائی تو حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ پانی بھی پیدا ہوتا ہے، تو یہ پانی ظاہری بات ہے تھوڑی مقدار میں، تو یہ جسمانی ضروریات جو روزمرہ کے کام ہیں ہمارے، اس کے لیے نہ کافی ہے، پورے نہیں پڑ سکتی، تو اس لیے اس کو جو ہے نا، لیکن یہ خدا نے طریقہ ہے تو دیا ہے کہ خوراک کی شکل میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا پیاس لگے گی، تو پھر اللہ نے انسان کو، جانور کو پیاس لگائی ہے تاکہ وہ پورا اس کا جو پانی کا نظام ہے وہ پورا برقرار رکھے اور جسم جو ہے نا اپنا کام کرتا رہے۔ اب دوسرا وہی اس کو مزید اس نے ذکر کر دیا کہ مائع اور خوراک کی شکل میں پانی کا اصول، پہلا کیا تھا، کیمیائی تعاملات، اور دوسرا اب خوراک کے شکل میں، تو یہی وہی بات ہے کہ روزمرہ ضروریات کے مطابق پانی حاصل کیا جاتا ہے، کیسے اللہ نے حاصل دیا ہے، پیاس کا نظام دیا ہے، پیاس آئے گی، یہ اب آپ کے سامنے تصویر بھی کچھ نظر آ رہی ہے، وہ اوپر لکھا ہے انسفیشینٹ واٹر H2O ان باڈی، تو کیا معاملہ، یا تو ڈکریز ہو جائے گا بلڈ والیوم، ٹھیک ہے، یا انکریز ہو جائے گی وہ بلڈ اوسمولیرٹی، کوئی برابری اس نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یا ڈرائی ماؤتھ ہو جائے گا، ہم پیاس لگ جاتی ہے تو، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر بلڈ پریشر، اگر وہ والیوم کم ہے تو بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا، کم ہے نا والیوم، بلڈ پریشر مطلب پریشر سے خون نہیں جا رہا، کم، تو پھر وہ اینجیوٹینسس ہو، یہ سارا انکریز تھرسٹ، یہ ہائپوتھیلامس کو وہ جاتا ہے سگنل، پھر وہ پانی ہی ہم پیتے ہیں، تو ڈکریز بلڈ اوسمولیرٹی، پانی آ گیا اوسمولیرٹی وہ اس حساب سے کم ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے جی، ایسے
جو ہے قدرت نے 2 نظام ہمیں دے دیے جانور کو. تو اب دوسری بات پانی کا اخراج ہمیں سمجھ آ چکا پہلے بھی کہ پیشاب کے ذریعے ہے. اب اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے کہ پانی کا ذخیرہ کو خاص حد میں رکھا جاتا ہے اور توازن برقرار رکھا جاتا ہے. تو کیسے رکھا جاتا ہے؟ ایک تو پانی کا اخراج مختلف طریقے سے ہونا چاہیے. ایک تو ہم نے پڑھ لیا ابھی پیشاب. دوسرا وہ آپ کے سامنے غیر مخصوص طریقے سے پانی کا اخراج. غیر مخصوص مطلب ہمیں محسوس میں کہہ رہا ہوں غیر محسوس، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جلد ہے، جلد والا تو محسوس ہوتا ہے پسینے کے ذریعے. ظاہر بات ہے جلد بیرونی اور اندرونی طے کے جو ایٹماسفیئر ہے اس کے درمیان ایک طے ہے. تو کوئی گرمی موسم چینج ہوگا، کچھ بھی بیرونی حالات چینج ہو گئے تو جلد پہ اس کے اثرات آئیں گے. تو کیا ہے، بیرونی ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے نا جلد پہ جو ہے نا اثرات آتے ہیں. تو وہی جلد کیا کرتی ہے، پسینہ یا بخارات کے ذریعے. بخارات ہمیں نہیں محسوس ہوتے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، غیر مخصوص. تو وہ جو ہے نا اپنی خارج کر دیتی ہے بیرونی سطح سے، ہر وقت خارج ہو رہتا ہے پانی. ایک یہ اخراج ہو گیا. دوسرا نظام تنفس، تو اس کو بھی اپنی سطح نمدار رکھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے پانی. تو اس طرح یہ بھی ہر وقت بخارات کی شکل میں جو جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے پانی اس کے ذریعے بھی. تو یہ چونکہ جلد اور نظام تنفس سے پانی کا بخارات کی شکل میں اخراج احساس نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، غیر محسوس. کیا کہتے ہیں حامد؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں محسوس نہیں ہوتا؟ جلد اور ہاں نظام تنفس، یہ اس جلد سے نکل رہا ہے بخارات کی شکل میں اور نظام تنفس کے ذریعے نکل رہا ہے. تو ایک پسینہ اور دوسرا بخارات. ظاہر بات ہے نظام تنفس سے تو بخارات نہیں آئیں گے، لیکن اس کو اپنی سطح نمدار رکھنے کے لیے بھی پانی چاہیے. تو اس سے وہ بخارات کے ذریعے نکلتا رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں غیر مخصوص. اور اگلا جو ہے پیشاب. ٹھیک ہے، پیشاب کے بعد جسمانی پانی کے اخراج کا سب سے اہم ذریعہ، مطلب پیشاب کے بعد یہ والا جلد اور نظام تنفس. تو اس طرح کافی مقدار میں پانی کا اخراج ہو جاتا ہے. اب اخراج ہو گیا تو پانی کی ظاہر بات جسم کو ضرورت ہے، کمی ہے، تو پھر اس کا ضیاع کا ازالہ کیا جائے گا. تو پانی کی شدت کی کمی اگر رہ گئی تو شکار ہوگا جو پیشنٹ، جو جانور، وہ موت کی طرف جا سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو ہم نے پڑھایا ہے. باقی اس کے ساتھ ہم اگلے کلاس کے ساتھ مزید اس کے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.